بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان علی بٹ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کفر و شرک کے فتووں کے دور کا آغاز۔ اہل اسلام کے خلاف کفر و شرک کے فتووں کی جو تحریک ہے یہ کوئی نئی ایجاد ہونے والی نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ اپنے بڑوں کی یاد تازہ کر رہے ہیں، چونکہ یہ منافقین کا ورثہ ہے جو ان لوگوں کو نصیب ہوا ہے۔ کسی مسلمان بھائی کو کافر کہنا کیسا، یہ سب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص یعنی کہ مسلمان کے دوسرے مسلمان کو کافر کہتا ہے تو وہ خود کافر ہو جائے گا۔ حوالہ مسند احمد جلد 2 صفحہ نمبر 2-3۔ مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان شخص کسی دوسرے مسلمان کو کہتا ہے کہ تو کافر ہو گیا ہے یا تو اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے، اگر وہ ایسا نہیں ہے تو یہ اس کی طرف لوٹ آئے گا، یعنی کہ وہ خود بے ایمان اور کافر ہو جائے گا۔ حوالہ مسلم جلد 1 صفحہ نمبر 5-7، مشکات صفحہ 411۔ مزید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کو کہا اے کافر، تو یہ کلمہ دونوں میں سے ایک کو لے اٹھے گا۔ اس کا جو مطلب ہے، جو اس کا مفہوم ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ایک مسلمان بھائی نے دوسرے کو کہا کہ اے کافر، اگر وہ کافر نہیں ہے تو وہ خود کافر ہو جائے گا۔ تو اگر جس کو کافر کہا جا رہا ہے اگر وہ واقعی کافر ہے تو وہ خود کافر نہیں ہوگا، بلکہ جس کو کہا جا رہا ہے وہ کافر ہوگا۔ حوالہ بخاری جلد 2 صفحہ نمبر 901، مسلم جلد اول صفحہ نمبر 5-7۔ مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بغیر تعویل کے کسی مسلمان بھائی کو کافر کہا تو وہ خود کافر و مشرک ہو جائے گا۔ حوالہ بخاری جلد 2 صفحہ نمبر 901۔ ان 4 ارشادات سے یہ ہمیں واضح ہوتا ہے کہ بلا وجہ کسی مسلمان بھائی کو کافر و مشرک کہنا دراصل خود کو کافر و مشرک بنانا ہے۔